کفاحن، اور تیرے باپ سے اللہ نے روبرو کلام کیا، کسی سے پردے کی اوٹ کے بغیر کلام نہیں کیا، لیکن تیرے باپ کو زندہ کر کے، شہید والی جو زندگی ہے تو اس زندگی دے کر تیرے باپ سے روبرو کلام کیا۔ اللہ اللہ فقالا، اور تیرے باپ سے اللہ نے یہ فرمایا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، تمنا علی اوتکا، کوئی آرزو کر، کوئی مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ اللہ اللہ کالا، تیرے والد نے کہا یا ربی، اے میرے رب، تحیینی، مجھے زندہ کیجئے۔ حدیث میں پہلے کیا لفظ ہے کہ تیرے باپ کو اللہ نے زندہ کیا، اور حضرت جابر کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے زندہ کریں، حالانکہ اللہ نے زندہ کر کے سوال کیا ہے، اور حضرت جابر پھر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے زندہ کریں۔ کیوں زندہ کریں؟ اللہ اللہ فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے دوبارہ شہادت چاہتا ہوں، اس لیے مجھے زندہ کرے۔ تو گویا کہ اللہ نے زندہ تو کیا، لیکن وہ کیا برزخی زندگی میں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ وہ شہادت کا جو لطف مجھے حاصل ہوا ہے، وہ لطف اس برزخی زندگی میں بھی نہیں ہے، یہاں جنت میں بھی وہ لطف نہیں ہے، مجھے وہ لطف دوبارہ حاصل ہو جائے۔ اللہ اللہ قال الرب عز وجل، رب عز وجل نے فرمایا انہو قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، یہ تو میری طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ اس دنیا والی زندگی کی طرف کبھی لوٹیں گے نہیں۔ اب حضرت جابر خواہش کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ جو اب اس زندگی میں آ گیا اس نے پچھلی زندگی میں واپس کوئی نہیں جانا۔ کتنی صراحت ہے! اللہ اللہ کالا، فرمایا کہ وَأُنزِلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تو یہ دو آیات مبارکہ، یہ دو احادیث مبارکہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کر رہی ہیں، اور غزوہ احد کے حوالہ سے پیچھے ساری آیتیں آ رہی ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور یہ دونوں شان نزول احد کے شہداء کے حوالہ سے ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ، اور یہ دونوں کا بتلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت جابر کی جو اللہ رب العزت سے، حضرت جابر کے والد کی جو اللہ رب العزت سے بات ہوئی ہے حضرت عبداللہ سے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر موجود نہیں ہے نا، تو کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے خود بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ شان نزول وہ ہیں کہ جو اللہ نے بتلائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائے ہیں۔ پہلی روایت جو ہے وہ سنن نبی داود کی تھی، اور یہ جو دوسری روایت ہے یہ جامع ترمذی کی روایت تھی۔ اللہ اللہ اب ایک تیسری چیز، یہ دو حدیثیں ہو گئیں اس آیت کے شان نزول کے متعلق۔ تیسری چیز اس آیت کی تفسیر کے متعلق، اور تفسیر کرنے والے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھی گئی رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی میں وہی بتاتا ہوں۔ اللہ اللہ مسروق کہتے ہیں سألنا عبد اللہ عن هذه الآیت، ہم نے حضرت عبداللہ سے، یعنی مراد عبداللہ ابن مسعود، ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کے متعلق سوال کیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس آیت کے متعلق ہم نے سوال کیا، قَالَ أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے خود بھی اس کے متعلق سوال کیا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارواحہم فی جوف طیر خضر، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہیں، لہا کنادیل معلقۃ بالعرش،
اور ان کے لیے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں عرش کے ساتھ. تسرح من الجنت حیث شاءت، جنت میں سے جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں. ثم تاوی الی تلک القنادیل، پھر وہ ان قندیلوں کی طرف آ جاتی ہیں، یعنی آرام کرنے کے لیے ان قندیلوں میں آرام کرتی ہیں. فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعتاً، ایک دفعہ تیرے رب نے ان کی طرف جھانکا، ان کے رب نے ان کی طرف جھانکا. فَقَالَ، اور ان کو جھانک کے کہا، هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ اب یہ واقعہ جو ہے یہ بھی جنت کا واقعہ، یہ اللہ نے بتلایا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ تفسیر بھی گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ اللہ، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ قالو، وہ جنتیوں نے کہا، شہداء نے کہا، ای شیء نشتہی، اب ہم کیا چیز کی خواہش کریں؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، ہم جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں. فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ 3 مرات، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ معاملہ 3 دفعہ کیا. ایک دفعہ بھی جھانک کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ جنت کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور اب ہمیں کیا چاہیے. دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، 3 دفعہ یوں ہوا. فَلَمَّا رَأَوْا، پھر جس وقت ان شہداء نے دیکھا، ان جنتیوں نے دیکھا کہ انہم لن یترکوا من ان یسألوا، کہ یہ تو سوال کیے بغیر چھوڑے نہیں جا رہے، یعنی اللہ تو اصرار کر رہے ہیں کہ ضرور کچھ مانگو. قالوا، وہ کہنے لگے، شہداء کہنے لگے، یا ربی، اگر ضرور ہم سے آپ پوچھتے ہی ہیں نا کہ ہمیں کیا چاہیے، تو اے ہمارے رب، اے میرے رب، نرید ان ترد ارواحنا، ترد ارواحنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو لوٹا دے. شہید زندہ ہوتے ہیں نا، اور وہ کیا خواہش کر رہے ہیں کہ ہماری روحوں کو لوٹا دے. فی اجسادنا، ہمارے جسموں میں لوٹا دے. پہلے کدھر ہیں؟ سبز پرندوں میں ہیں، تو وہ تو خود خواہش کر رہے ہیں کہ جسموں میں لوٹا دے. حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ شہید کیے جائیں، وہ شہادت والی لذت ہمیں دوبارہ حاصل ہو. اللہ اللہ. اب اللہ رب العزت نے پہلے ایک دفعہ بھی جھانک کے پوچھا ہے، دوسری دفعہ بھی جھانک کے پوچھا ہے، تیسری دفعہ بھی جھانک کے پوچھا ہے کہ کچھ اور خواہش ہے، کچھ چیز چاہتے ہو. اب جس وقت 3 دفعہ اللہ نے پوچھا ہے تو انہوں نے ایک خواہش ذکر کر دی. اب انہوں نے ایک خواہش ذکر کر دی. اب اللہ جو اتنے اصرار سے پوچھ رہے تھے، تو یہ خواہش اگر پوری ہو سکتی ہوتی تو اللہ ضرور پوری کر دیتے نا. اللہ اتنی اصرار سے جو پوچھ رہے تھے. لیکن حدیث مبارکہ کے اگلے لفظ یہ ہیں کہ فَلَمَّا رَأَىٰ أَن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا، جب اللہ نے یہ دیکھا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا. یعنی اللہ نے جو ان سے حاجت مانگی تھی، پوچھی تھی، وہ یہ تھا کہ یہاں جنت میں مزید کچھ چاہیے. لیکن جب اللہ نے دیکھا ان کو جنت میں اور کچھ نہیں چاہیے، دوبارہ زندگی چاہتے ہیں، تو وہ تو ملنی کوئی نہیں. اب اللہ نے بات چھوڑ دی، اللہ نے دوبارہ ان سے کوئی نہیں پوچھا. اللہ اللہ. بخاری کے اندر روایت، حمید کہتے ہیں سمیت انسن، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یقولو، یہ کہتے ہوئے کہ اصیب حارثۃ یوم بدر، حضرت حارثہ شہید ہو گئے بدر کے دن. وہو غلام، جبکہ وہ بچے تھے، لڑکے تھے، نوجوان. فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی والدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقالت، کہنے لگیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد عرفت منزلت حارثۃ منی، آپ کو پتہ ہے کہ حارثہ کے ساتھ میرا کتنا تعلق ہے، میں اس کو کتنا چاہتی ہوں. فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ، اگر تو حارثہ ہے جنت میں، اصبر وَأَحْتَسِب، تو پھر تو میں صبر کرتی ہوں اور ثواب کی امید رکھتی ہوں. وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى،
لیکن اگر کوئی معاملہ اور ہے، اگر جنت کی زندگی نہیں کوئی اور معاملہ ہے، ترا ما اسنو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں. یعنی میں نے تو خوب واویلا کرنا ہے، میں بہت رہوں گی. اگر مجھے یہ تسلی نہ ملے کہ وہ جنت کے علاوہ کہیں جنت میں ہے تو میں تو بہت واویلا کروں گی، بڑا رہوں گی. ہاں البتہ اگر مجھے یہ تسلی مل جائے کہ وہ جنت میں زندہ ہیں تو پھر جو ہے وہ میں خاموش ہوں، میں صبر کرتی ہوں، اور اپنے صبر پر اللہ سے میں امید کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اجر عطا کرے گا. فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْحَكَ أَوَهَبِلْتِ، تیری خرابی کیا چلی ہو گئی ہے. اللہ اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سے انداز ہے بلانے کا. کیوں جھلی ہو رہی ہے؟ اَوَ جَنَّةٌ وَاحِدٌ، کیا جنت کوئی ایک ہے؟ ہِیَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، جنتیں تو بڑی ساری ہیں. وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، اور تیرا بیٹا حارثہ جو ہے وہ تو جنت الفردوس میں ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی زندگی کا کہہ رہے ہیں، دنیاوی زندگی کا نہیں فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اللہ. میرے محترم احباب، میرے خیال میں وقت کافی ہو چکا ہے، تو فی الوقت یہاں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. مزید جو ہے اس کے متعلق آئندہ دروس کے اندر کچھ مزید باتیں ہو جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.